بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ اکثر ہیلتھ ریلیٹڈ ٹاپکس پہ بات ہوتی رہتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے فروٹس جو ہیں ان کے سیڈز وہ ہم پھینک دیتے ہیں۔ آموں کی گٹلیاں آپ پھینک دیتے ہیں، اسی طرح مختلف اور جو خوبانی، آڑو اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو گٹلیاں ہوتی ہیں وہ پھینک دی جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات یہ مختلف سیڈز جو ہوتی ہیں ان میں کافی فائدہ مند چیزیں ہو سکتی ہیں، جن کا اگر آپ کو اس کے بارے میں اگر معلومات ہوں تو آپ ان سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل مختلف قسم کے جس طرح کے سن فلاور سیڈز اور مختلف قسم کے سیڈز بازاروں میں اویلیبل ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کے بارے میں لوگوں کا ایک شعور جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ان کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں جناب کدو کے سیڈز، کدو کے بیج یعنی پمکن سیڈز کے بارے میں۔ بازار میں ایزیلی اویلیبل ہے، آپ جہاں کہیں پر بھی جائیں تو یہ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں۔ اور یہ سیڈ جو ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ مختلف قسم کے حلوے، مختلف قسم کے سویٹ ڈشز، اور ان میں اگر آپ دیکھ لیں تو پمکن سیڈز اور جو سن فلاور سیڈز ہیں ان کا استعمال کثرت سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور کافی عرصے سے ہوتا چلا رہا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے جو پکوان ہوتے ہیں جس طرح کہ بریانی اور ان چیزوں میں بھی یہ پمکن سیڈز اور کدو کے سیڈز جو ہیں، اور مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس ان کا استعمال ہوتا چلا رہا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا استعمال جو ہے وہ بہت عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا استعمال اگر ہو رہا ہے تو یہ ایک لگژری ہے یا ایک ایسی چیز ہے، بناوٹ اور سجاوٹ ہے، تو ہم اپنے گھروں میں اس کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ ہم یہ چیز جو ہے تو اپنے گھروں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہماری سویٹ ڈشز بنتی ہیں اس میں بھی پمکن سیڈز کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی بریانی وغیرہ، اپنے پکوانوں میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے استعمال کے فوائد اگر میں آپ کو گنوا دوں تو یقینی طور پر آپ اس کے فین ہو جائیں گے اور آپ اس کا استعمال کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کی صحت کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے۔ پمکن سیڈز کے بارے میں اگر آپ سرچ کر لیں تو اس میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، اس میں زنک پایا جاتا ہے، اس میں اومیگا 3 آئلز پائی جاتی ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے پلانٹ سورس پروٹینز پائے جاتے ہیں جو دالوں وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مکمل غذا ہے جو اگر آپ اس کا استعمال کریں تو آپ اس کے جو غذائی فوائد ہیں اور اس کے مختلف نیوٹرینٹس جو میں نے آپ کو گنوائے، زنک سمیت اور اومیگا 3 اور ان چیزوں سمیت جو میں نے آپ کو گنوائے، تو ان چیزوں پہ اگر آپ غور کریں، زنک اور میگنیشیم، پوٹاشیم، وائٹامن سی، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اگر آپ کی باڈی میں ان کی ضرورت ہے تو آپ اگر ان چیزوں کا استعمال کریں تو آپ کو یہ طاقت کی دوائیاں اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ نیچرلی ان چیزوں کا ریگولرلی استعمال کریں۔ اب اگر تھوڑا سا تذکرہ کریں زنک کے بارے میں، تو آپ کی ہر باڈی سیل کے لیے زنک چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً آپ کی سکن کے لیے، آپ کے اپینڈیجز جو ہے، آپ کے ناخن، آپ کے بال، ان چیزوں کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ آپ کے سیکشول اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے زنک کتنا ضروری ہے۔ پھر جتنے بھی آپ کے باڈی فنکشنز ہو رہے ہیں، تقریباً ہر گلینڈ اور ہر سیل سے لے کے آپ کی پوری باڈی تک آپ کے جتنے اعضاء ہیں ان کو زنک چاہیے ہوتا ہے۔ پھر میگنیشیم کا آج کل بہت ذکر ہوتا ہے کہ جی میگنیشیم پٹھوں کے لیے، آپ کی ذہنی صحت کے لیے، آپ کی شریانوں کی صحت کے لیے، آپ کی نروز کی صحت کے لیے کتنا بہترین چیز ہے۔ تو اس میں کافی مقدار میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، اور یہی میگنیشیم جو ہزاروں میں آپ خریدتے ہیں بازاروں میں، تو یہ آپ نارملی ان نیچرل چیزوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں اس کا استعمال کریں تو آپ میں میگنیشیم کی کمی ہوگی ہی کیوں اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے۔ پھر جناب جن لوگوں کو کولیسٹرول کے مسائل ہیں، جن لوگوں کا لپڈ پروفائل ڈی رینج ہے، ان کے لیے اومیگا 3 جو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جی فلانا آئل اگر آپ استعمال کریں گے تو اس میں اومیگا 3 پایا جاتا ہے، اور اومیگا 3 کے لیے مختلف قسم کی فش آئلز اور یہ چیزیں اور مختلف قسم کی گولیاں جو آپ ہزاروں روپے کی خریدتے ہیں، تو یہی اومیگا 3 جو ہے جو پمکن سیڈز ہے، کدو کا بیج ہے، اس میں ٹھیک ٹھاک مقدار میں اویلیبل ہے۔ تو اگر آپ شوگر یا بلڈ پریشر کا شکار ہیں، آپ دل کے مریض ہیں، اور آپ اپنے کولیسٹرول اور اپنے ٹرائیگلیسرائڈز اور لپڈ پروفائل کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو یہی کدو کے بیج اگر آپ اپنے کھانوں میں، اپنے پکوانوں میں اس کا استعمال کریں تو اس کے ساتھ یقیناً اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اور یہ آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں، یہ آپ کسی پکوان میں بھی ملا کے کھا سکتے ہیں، ایز اے ڈرائی فروٹ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، چبا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے اور چیزوں کا ذکر کیا، اس میں پوٹاشیم کا ذکر کیا، تو پوٹاشیم خصوصاً گرمی کے موسم میں پوٹاشیم آپ کے لیے کیوں ضروری ہے کہ آپ جب بھی جاتے ہیں، آپ ایکزرشن کرتے ہیں، آپ کی سویٹنگ ہوتی ہے، اور اس سویٹنگ کی وجہ سے جو آپ کی باڈی سے نمکیات کا لاس ہو رہا ہوتا ہے، خصوصاً پوٹاشیم کا۔ تو جب آپ کی باڈی سے پوٹاشیم کا لاس زیادہ ہو، پوٹاشیم ریپلیسمنٹ کم ہو، سوڈیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یہ سوڈیم جو آپ کا
بلڈ پریشر بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی باڈی میں پوٹاشیم کی مقدار موجود ہے، یعنی اس کا موازنہ اگر میں کروں، پوٹاشیم زیادہ مقدار میں جو ہے تو کیلے میں پایا جاتا ہے، لیمو میں پایا جاتا ہے، سنترے میں پایا جاتا ہے، تو یہی چیزیں جو ہے یہ کدو کے بیج میں اتنا ہی پوٹاشیم ہے جتنا ان فروٹس میں پایا جاتا ہے۔ تو آپ اس کا اگر استعمال کریں گے تو یقینی طور پر آپ گرمی کے موسم میں بھی مالٹے اور سنترے جتنا آپ کو انرجی اس سے مل سکتی ہے۔ پھر جناب اور چیزوں کا میں نے ذکر کیا، وائٹامن سی کا میں نے ذکر کیا، منرلز اور خصوصاً پلانٹ سورس جو پروٹینز ہے ان کا میں نے ذکر کیا۔ پلانٹ سورس پروٹینز جو ہے ہمیں مختلف قسم کی دالوں سے، یہ لوبیا وغیرہ اور چنے وغیرہ، ان چیزوں سے مختلف جو دالیں ہوتی ہیں، دال ماش اور اس طرح، اور مونگ کی دال اور یہ چیزیں، تو ان میں پروٹینز پائی جاتی ہیں، اچھی خاصی کوالٹی کی پروٹینز پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کی امیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ آپ کے باڈی کے بلڈ اپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو آپ اگر ان کا استعمال کریں گے، اسی طرح کدو کا جو بیج ہے، پمکن سیڈز ہے، اس میں یہی پلانٹ سورس پروٹینز پائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ کے بدن میں پروٹینز کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ اور آپ کے بچے جو ہیں، آپ کی امیونٹی بیسڈ کرتی ہے، آپ کی گروتھ جو ہے وہ بیس کرتی ہے پروٹینز پر۔ تو آپ کی باڈی کا اگر پروٹین کنٹینٹ جو ہے وہ نارمل ہے تو یقینی طور پر آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کی گروتھ جو ہے وہ بھی اچھی ہوتی رہے گی۔ اور پھر بچوں میں اکثر پروٹینز کی میل نیوٹریشن ہوتی ہے، ان کی کمی ہوتی ہے، تو ان کے مسلز ڈیولپ نہیں ہوتے، ان کی باڈی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ ان کو ان چیزوں کی عادت ڈالیں گے، پلانٹ سورس پروٹینز، اینیمل سورس پروٹینز، گوشت وغیرہ اور یہ چیزیں، ان کے ساتھ جو ہے تو آپ کے بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے، اس کی باڈی کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے انجام پا سکتی ہے۔ تو محض کدو کے بیج جو کہ بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے، بہت سستی چیز ہے، ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، آپ اگر اس کا ریگولر استعمال شروع کر لیں تو اس کی وجہ سے آپ کو جتنے بھی فوائد میں نے گنوائے وہ سب کے سب آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔